میں آپ کے پرزور استقبال میں دعوت خطاب دوں گا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب، آپ تشریف لائیں اور سب سے پہلے جو سجایا گیا پاکستان کو، عمارتوں کو، گلیوں کو، چوراہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا، ان بہترین سجاوٹ، تزئین و عشائش کرنے والوں میں پرائم منسٹر صاحب انعامات ان کو پیش کریں گے۔ بیسٹ لائٹنگ گھر کی کا انعام جاتا ہے عمرے کا ٹکٹ۔ جناب شہباز ظہیر تشریف لائیے۔ شہباز ظہیر کے لیے بھرپور تالیاں۔ انہوں نے گھر کا جو لائٹنگ کا ہے وہ سب سے اچھا بندوبست کیا، تو یہ عمرے کا ٹکٹ انہوں نے حاصل کیا وزیر اعظم صاحب سے۔ بیسٹ لائٹنگ بلڈنگ خیبر پلازا بلو ایریا کو یہ انعام جاتا ہے اور ان کے ریپریزنٹیٹو ہیں شرجیل عباس، وہ وزیر اعظم سے عمرے کا جو ٹکٹ ہے انعام کے طور پہ وصول کر رہے ہیں۔ نعت خواں، بہترین نعت خواں کا ایوارڈ جاتا ہے اسید عالم کو۔ اسید عالم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہترین نعت خواں ہیں آپ اور عمرے کا ٹکٹ آپ کو انعام میں ملا۔ اور اب جو سالانہ انعام یافتگان ہوتے ہیں کتب کے حوالے سے، جو مصنفین ہیں، اس کی جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ کی ہے ڈاکٹر سیدہ مریم شاہ نے۔ آپ تشریف لائیے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنا انعام حاصل کیجئے۔ آپ کتب و سیرت خواتین کیٹیگری میں پہلی پوزیشن کی حقدار پائی ہیں اور وزیر اعظم سے آپ نے اپنا انعام وصول کیا۔ کتب و سیرت خواتین کیٹیگری میں دوسری پوزیشن کی حقدار ہیں نگار سجاد ظہیر صاحبہ، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور یہ اب وزیر اعظم سے انعام وصول کریں گے۔ کتب نعت اردو کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مقصود علی شاہ نے۔ کتب نعت اردو کیٹیگری کی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اشفاق احمد غوری نے۔ اشفاق احمد غوری۔ اور اب کتب نعت اردو کیٹیگری تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پروفیسر محمد طاہر صدیقی، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے میں سب سے پہلے آج ان سب کا جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کو اور 3 دن پہلے سے سارے شہروں کو سجایا ہوا ہے، پشاور، لاہور اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں جس بھرپور طریقے سے ہم نے خوشیاں بنائی ہیں اس مبارک مہینے کی، تو میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں خاص طور پہ جو ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا 5 منٹ کی، جس طرح
دل سے یہ فلم بنائی گئی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی 5 منٹ کی فلم ہو جو کم از کم ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو بتائے تو صحیح کہ ہم کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں. کئی لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں کہ یہ ہم کیوں ان کی سالگرہ کی خوشیاں بناتے ہیں. لوگ خوشیاں بناتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں. اس سے پہلے میں اللہ کا خاصا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا. جہالت کا زمانہ تھا. غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. کوئی خاندانی نظام نہیں تھا. مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی. حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے. اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی. مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا. شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری. ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا. وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی. میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا. یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا. بے شک اسلام پیار، اخوت اور امن کا دین ہے، نہ کہ زور اور زبردستی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا. علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی. پھر وقت نے کروٹ بدلی. تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا.
اب ضرورت صبر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائے دو جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں۔ اس لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، دنیا کو اسلام کی اصل شکل دکھانا ہے۔ اس اتھارٹی میں دنیا کے نامور اسکالرز اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا، میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا، فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا، اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں، ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے آگہی، یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ، حکومت کی رب العالمین اسکالرز کی مانیٹرنگ، میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم، اسپیشل پروجیکٹس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا، نوجوانوں کو ایک متبادل راستہ بتانا جو صراط المستقیم ہے، جس کی بنیاد اور اساس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ جی خواتین و حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس میں ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے، 622، اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں، اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ جو جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 1400، 150 مربع میل پہ چھا جاتے ہیں مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے، سوری۔ اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا، یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا، سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے۔ اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو وہ مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا۔ تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی۔ اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں۔
जो 3 साल इक़्तिदार में मैं रहा हूं, तो मैं हमेशा हैरान होता रहा कि अल्लाह ने कितनी नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो रास्ता है वो हमें अपना रास्ता ठीक करना है। और मैं अब से नहीं 25 साल पहले जब मैंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो हमने अपना विजन अपनी दिया था कि मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, मतलब कि मदीना की रियासत। ये 25 साल पहले हमारी विजन थी। हमारा नस्बुल ऐन था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मैं तब भी इस नतीजे पे पहुंच गया था कि अगर इस कौम ने एक अजीम कौम बनना है तो इसको वो असूलों पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने वो क्या असूल थे कि वही लोग, वही अरब थे। वो आपने शुरू में नक्शा देखा, एक तरफ आधी दुनिया पर्शियन एम्पायर, आधी दुनिया रोमन एम्पायर, थोड़े से अरब थे बीच में, आपस में कबीले थे, लड़ते थे। तो वो क्या हुआ कि 622 से लेके 632 तक वो क्या हुआ कि वो दो लोग दुनिया की इमामत करने शुरू कर दिया, और अगले 20 सालों के अंदर वो मोरक्को से लेके तो हिंदुस्तान तक पहुंच गए, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए। वो क्या चीज थी? और ये है, अगर हम ये समझ जाए, ये है जिससे इंशाअल्लाह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। असूल क्या थे? तो मैं आपके सामने असूल रखता हूं, और मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं। इंशाअल्लाह ये जो हमारी अथॉरिटी बनेगी, इसमें हम अभी से बड़े बड़े इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्कॉलर्स को जमा कर रहे हैं, और उनका काम है कि ये लोगों तक लेके जाए। लेकिन मैंने अपनी जो तहकीकात की, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, इखलाकी मियार उठाया एक माशरे का। उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो, और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज हो। और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर, जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें, तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनैलिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी। और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है। कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हो, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, मोरालिटी हो, जिसपे हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर, जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा
جو جب رومنز بھی تھے تو وہ رومنز اپنے آپ کو دوسروں کو باربیرینز کہتے تھے. وہ باربیرینز کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ رومن لا تھا, ان کے کوئی قوانین تھے, باقیوں کو ایک قانون نہیں تھا. مائٹ از رائٹ. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں طاقت کا زور ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو مدینہ کی ریاست کے بیسس کیا تھے؟ موریلٹی اور پھر قانون کی بالادستی, رول آف لا. تیسری چیز, فلاحی ریاست. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انسانیت کا نظام آیا. انہوں نے ایک ریاست بنائی جدھر ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. یہ پہلی ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی دنیا میں, اور یہ اسٹیٹ نے انسانوں کو پھر نچلے طبقے کو اوپر اٹھا دیا. جب ایک ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے تو وہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ. یہ جو انصاف اور یہ جو انسانیت ہے, اس کی وجہ سے ایک قوم مضبوط ہو جاتی ہے. لوگ اون کرتے ہیں اس قوم کو. آپ اگر برصغیر کی تاریخ پڑھیں تو جب بھی فوجیں اوپر سے آتی تھیں تو وہ سیدھی وہاں پانی پات کی جنگ ہوتی تھی, اور جو جیت گیا اس کا ہندوستان. کیونکہ فیوڈل سسٹم تھا یہاں قانون کی حکمرانی نہیں تھی, طاقت کی حکمرانی تھی. فیوڈل سسٹم کا مطلب کہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے. لیکن افغانستان جو ہے اور جو ہمارا قبائلی علاقہ, اس کے اندر ایک جوری سسٹم تھا جس کو جرگہ کہتے ہیں. لوگوں کو انصاف ملتا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سارا یہ علاقہ, انگریز ہوئے, روسی ہوئے, پھر امریکی ہوئے, جو برطانیہ میں نے جب فتح کیا ہوا تھا پورا ہندوستان, یہ جو قبائلی علاقہ تھا یہ مسلسل لڑتا رہا ان کے خلاف. وہ کیوں لڑے؟ کیونکہ وہ آزاد, انصاف نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور آزاد لوگ وہی لڑتے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اگر میرے پاس آزادی نہیں ہے, اگر فیوڈل سسٹم ہے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی باہر سے آ کے اوپر حکومت کر لے. اس لیے ہندوستان کو فتح کرنا آسان تھا, اس لیے افغانستان مشکل ہے فتح کرنا. وہ فتح کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر قوم کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے آزادی کے لیے اپنی. تو یہ جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے انصاف دیا اور پھر لوگوں کی بنیادی حقوق دیے, ان کی جو بنیادی ضروریات اسٹیٹ نے پوری کی. اور تیسری چیز, اس میں میرٹ آ گئی. آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے, یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے, اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی. جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا, جو جنرل, وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے, 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا, ایک دم مسلمان ہوا, اس میں صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا, اگر اس کے اندر صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے. جب آپ یہ جو دور ہے, میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے, تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا. جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا. سارے صحابہ لیڈر بن گئے, کیونکہ ان کی انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی. اچھا, وہ کیا صلاحیت تھی, وہ لیڈر بن گئے. لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین. کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو کہ ایماندار نہ ہو, سچا نہ ہو, اور امانت دار نہ ہو, انصاف نہ کر سکے. کسی فیلڈ کے اندر کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے, رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین. اور پھر لوگوں کے خوف, جو خوف ہے, یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. ان سب کے خوف ختم کر دیے. جو ان کے قریب تھا, ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا.
تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے: مرنے سے، ذلت سے، اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے خوف چلے گئے۔ تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے، اور اتنے چھوٹے ٹائم میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے۔ ایک لیڈر نہیں تھا، ایک ہیرو نہیں تھا، ہیروز ہی نکلتے گئے۔ سب انسان چھوٹے سے، جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اقبال کے شاہین بن گئے، زنجیریں توڑ دی انہوں نے، جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو، جو اس کا پوٹینشیل ہے، اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق۔ آزاد ہو گئے لوگ، چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے، دنیا میں وہ پھیل گئے۔ اچھا، پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے، ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے۔ تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں، تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی۔ پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین، اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی، انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے، حقوق دے دیے۔ وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے، اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر، انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں، اور آدمی پہ عورت پہ ہیں۔ پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس میں غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا، اس میں کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے ایسی۔ یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو، تو وہ جو ان کے کہنے پہ، اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی، مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں۔ یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا۔ مملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے، اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی، انہوں نے کئی 100 سال حکومت کی وہاں۔ اور پھر جو مقام تھا، پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی، جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی، وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا، سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی۔ تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا، ان کو انسان کی طرح رکھا، فیملی ممبرز کی طرح رکھا۔ یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا، اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں، وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے۔ پھر بوڑھوں کی عزت، پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے، کمزوروں کی، بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی۔ یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا۔ تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے، جتنے بڑے نام تھے، ہمارے بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، یہ سارے بڑے، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے صوفی، یہ سارے عاشق رسول تھے۔ اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پے، ان کے کتنا مقام بن گیا۔ آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا، جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا۔ اچھا، اب اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو۔
اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا, علم کا انقلاب آیا, مسلمان سائنٹسٹ بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر. ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا, وہ جو بیت الحکمہ تھا, ہاؤس آف وزڈم, ساری دنیا سے کتابیں لائی, ٹرانسلیٹ کی, نالج سینٹر بن گیا. ایسی ایسی مسلمان دنیا میں, کورڈوبا میں, مسلم اسپین میں ایک لائبریری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں. تو سینٹر آف لرننگ بن گیا مسلمان. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر رحمت العالمین, اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے بات ہے, کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا. مقصد یہ ایک دفعہ شکوہ کہ دیکھیں ہم کدھر تھے اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. تو جو اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے, جب ہم ان سے نیچے گئے تو ہم نیچے آ گئے. اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں, جب وہ ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے, وہی اصول جو مدینہ کے ہیں, جو کیریکٹر کے, وہ اوپر آ جائیں گے, کیونکہ رحمت العالمین ہے. جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. اور اس میں بڑی آج کی ذرا میں مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں, ذرا میں صرف آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے. مجھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے مفت علاج, غریب آدمی کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور بہترین تعلیم. اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں, اسٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے. عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو. یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی وہاں جا کے. اور رول آف لا یعنی قانون. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک وہاں کیس تھا انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا ایان بوتھم. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں وہ آگے نکلے, کیوں ہم پیچھے ہیں, اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں. میرا کیس تھا, وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا, میرا اس سے کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. تو اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا. اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا, میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا. تو مجھے یاد ہے, میں جب میری اس سے پہلی بات ہوئی اور وہ میرے سے پوچھ رہا تھا, میرے ایویڈنس لے رہا تھا, تو اس نے مجھے روک دیا. اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی, وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچ نہیں کر سکتا. میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچ کرنے کی. یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں, وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے. اس نے کہا تم نے صرف سچ بولنا جا کے. اور پھر میں تھوڑی دیر ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آرچر. وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی, اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں. وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں, اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر, صرف جھوٹ بولنے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں پینما کیس میں, میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا
सीधा ही अगर वो खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसने जेल में डाल देना था उसको। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई। वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये ओथ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह झूठी गवाहियां होती हैं यहां। यानी वहां का अदालती निजाम और यहां का जमीन आसमान का फर्क है। और मैं तब समझा कि आपके पास मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए इंसाफ करने के लिए। अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी, आप इंसाफ नहीं कर सकते। किसी की जरूरत नहीं है वहां। उधर का पार्लियामेंट्री निजाम, अब पार्लियामेंट्री निजाम जो है हमने भी उन्हीं का अपनाया हुआ है, हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल है। अब वहां का पार्लियामेंट, क्योंकि मेरी 20 साल गुजरे वहां, तो वहां का जो पार्लियामेंट्री निजाम है, जिसके ऊपर उनकी सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, वो है ही अगर आपके पास इखलाकियत, अगर आपके पास इखलाकियत का मियार है तो वो डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है, नहीं तो वो नहीं चलती। और इसीलिए बर्तानिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चली नहीं है सिवाय बर्तानिया के और एंग्लो सैक्सन मुल्क में, कनाडा में चल गई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा सारी जगह पे वो बंदरबांट बन जाती है। क्योंकि उसके लिए एक बड़ा आपको मॉरल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं उस डेमोक्रेसी के लिए। वहां कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जनाब वोट बिकेगा। वहां कोई छांगा मांगा जैसी और वो जो बंद करके या मरी में बंद करके भेड़ बकरियों की तरह कभी लोग नीलाम नहीं होते। उधर कोई सोच नहीं सकता। ये सबको पता है सेनेट के अंदर इलेक्शन में पैसा चलता है, वहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वहां अगर किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाए या चले उसके ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने पब्लिक के पैसे की चोरी की है, वो पार्लियामेंट तो छोड़े, वो किसी मीडिया में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो जब आज जो हमारा सारा प्रोग्राम और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी तरफ पहले सुन्नत सीखे तो सही। जो अल्लाह ने वादा किया है कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए तो वो रोल मॉडल हैं। मैंने अपनी जरा डेमोक्रेसी देखता हूं, अपनी जो अखलाकियात वो देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी जंग है इस मुल्क की। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर ये कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, जब तक हम ये जंग नहीं जीतते, ना या मुल्क में सही जमहूरियत आने लगी है, ना या मुल्क में खुशहाली आने लगी है। आप जो हमारा सबसे बड़ा असास है, क्योंकि मैं पहली 18 साल का गया था जब बाहर, तो मेरा सबसे ज्यादा वास्ता ओवरसीज पाकिस्तानी से। ये जो भी नजम शराज आया था, ये भी बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा मेरा उनसे वास्ता, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट की वजह से इन सबको मेरी मुलाकात रहती थी इनसे, और उसके बाद जब मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए, बड़े पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा मदद मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तो मेरा इनसे राब्ता सबसे ज्यादा था। मैं हमेशा ये देखा, वो बेचारे मेहनत करते थे, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिलती थी, या हमारा मेरिट का सिस्टम नहीं था, काबिल लोग होते थे, बाहर जाते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन हमेशा ज़हन में होता था कि जब मैं पैसे बना लूं मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा। सारा वक्त वो ये सोचते थे कि एक दिन मैं पाकिस्तान वापस, जब मेरे पैसे आ जाएंगे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। और वो फिर, क्योंकि मैं इतनी देर वहाँ उनसे 50 साल से, तो मैंने उनको देखी, उनकी सारी स्टेजेस देखी। वक्त आ गया, पैसे भी बना लिए, बच्चे कोई 12-13 साल 15 साल के हो गए, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में बिजनेस शुरू की, पहला फ्रॉड हुआ, दूसरा फ्रॉड हुआ, वापस बैंकरप्ट होकर वापस चले गए। बच्चे वो पाकिस्तान में एडजस्ट ना हो सके, तो वो तरसते ही रह जाते थे। हम जाते थे, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी होती थी, पाकिस्तानी गाने सुनते थे, पाकिस्तानी की यादें आती थी, लेकिन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि उनको आदत पड़ जाती थी एक बेहतर मोरालिटी की सोसाइटी में, एक कानून जिधर रूल ऑफ लॉ है,
اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں, ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا, وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو موریلٹی, قانون کی بالادستی, یہ ہمارے ملک کے لیے, اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا, انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے, صرف راستے میں سمندر ہے, بمباری ہو رہی ہے, بلٹس ہو رہی ہے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی لندن کی, تباہ ہو رہی ہیں بلڈنگ. تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے, تباہ کر رہا ہے, ملک ہے, وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ تو ہوا کیا, برطانیہ تو بچ گیا, جرمنی بھی شکست کھا گیا, جاپان بھی شکست کھا گیا. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے. 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئیں. کیوں کھڑی ہو گئیں؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں بیروت, سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا. ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے, وہ اتنی زبردست جگہ. آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھنی ہے تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے. ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا, جس کی ساری مڈل ایسٹ سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے, وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے. ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی. ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا. جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, اور یہ میں پھر سے بار بار دہراتا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں, یہ ہمارے لیے یہ غور کرنے کی, غور و فکر کرنے کی ہے. یہ فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑے ماہروں کی پینل بنائی.
उसने पूछा बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मोरालिटी, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियत नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निज़ाम में उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती हैं। ये उसकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है। तो मतलब ये है कि जब ये सारे मुल्क, अगर इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी। वो जो मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने असूल सेट किए थे, वो पहले तो खुशहाली नहीं थी। पहले 6 साल, अगर इन्होंने, खैर बड़ी, जब हम इसके ऊपर और भी फिल्में बनाएंगे, कि पहले 5-6 साल तो बहुत बुरे हालात हैं मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अखलाकियात उठाई सारे माशरे की, और उसके बाद उन्होंने फलाई रियासत बनाई, यानी पैसे नहीं भी थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया, उनकी स्टेट ने जिम्मेदारी ली, उससे वो माशरा तक जुड़ गया। वो सब, जब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पता है कि अगर माशरा मेरी मदद कर रहा है और मुल्क मेरी मदद करता है, और मैं अगर ताकतवर मेरे से कोई जुल्म करे तो मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा उस मुल्क के साथ। इस तरह उन्होंने उसको कौम बनाया। पहले तो कबीलों में बटे हुए थे, वो कैसे एकदम सुपर पावर बन गए? क्योंकि उन सारों को पता था कि ये जो रियासत है ये हमारी है। उन्होंने ओन किया कि हमें इंसाफ भी देती है, हमारी बुनियादी जरूरियात भी पूरी करती है, मेरिट है, यहां मैं मेहनत करूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये नहीं कि वहां सिर्फ चंद खानदानी ऊपर बैठे हुए हैं, जो मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। कौम को आजाद कर दिया, और फिर और अपनी मिसाल से जो लीडरशिप उन्होंने खड़ी की, उनको शाहीन बना दिया। तो लीडर्स भी बन गए, कौम भी आजाद होगी, उस कौम फैल गई दुनिया पे। तो हमारा चैलेंज अब क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है इस मुल्क का, इसको हम सही तरफ लगाएं, इसका रास्ता हम सही करें। अक्सरियत इस मुल्क के नौजवानों की है, और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। मैं वो एक खुशकिस्मत इंसान हूं जिसको कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। जो मैं चाहता था, जिस तरह की जो भी चीजें, अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दे दिया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पहली जनरेशन था इस मुल्क की, हमारे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम बचपन में सारी वक्त कहानियां सुनते थे, जो माँ बाप हमें बताते थे कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, किस तरह अंग्रेज यहां हुकूमत करता था, किस तरह हमारी कोई हैसियत नहीं थी। तो हम बड़े हुए थे इस चीज सुन के, और फिर हमने अपने मुल्क को ऊपर जाते देखा। ये याद रखो, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, ये सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और फिर हमने इसको नीचे आते देखा, और इसको हमने इधर। तो मेरी कोशिश एक है कि हम वापस वो मुल्क जो एक बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की, जिस मुल्क का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको किसने, उस मुल्क को याद रखिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे उनको तो पता था वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट दी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने वो ख्वाब दिया पाकिस्तान का कि एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी, मॉडल बनेगी सारे मुसलमानों के लिए। हमने वो नेशन बनना था।
ہم نے وہ اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا، وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو، اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی؟ اسلامی فلاحی ریاست، وہ بھی مدینہ کے. سو ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے ابھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا، وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا، مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے، تو کہتے وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گئے، اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا، میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا، مجھے بھی لوگ کہتے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا، میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری، جو لوگ تصور کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے، میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں، لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی، یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں، میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSC کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا، جب ہم، تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم سکول تھے، تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ہم بیکورڈ ہیں، سارا کچھ آگے ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، وہ ملک آگے نکل گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے، اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. پہلے میرے اپنے 2 کزنز تھے، وہ رول ماڈلز تھے، کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا، پھر اسپورٹس مین، پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو، اور سوشل میڈیا آ گیا، وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے، وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا، بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو، اپنی نوجوانوں کو، ان کو ہم تیار کریں، ان کو سمجھائیں. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو 2 راستے کے، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. نماز میں ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے، اس میں جو گورنمنٹ کرے گی، میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے. نمبر 1، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا. رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں، یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے، یا
اس پکڑ نہیں سکتا. وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا, آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے. ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے, جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا, تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے, جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں, ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے. ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں, ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست, وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے, مہنگائی ہے, باہر سے ساری قیمتیں, کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے, قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ, جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کی, گندم کے, ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے, وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے, تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا, ان کو سستے قرضے دیں گے, شہروں میں اپنی دکانیں, دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا, سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو, کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی, جو خطرہ ہمیں ہے, وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے, جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں, ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا, وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی, ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر, خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا, تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں, پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا, یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی, اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں, تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں, اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا, انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کے, اور پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں, باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے, جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں, ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے, یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے, 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں, کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو, ہمارے اسکالرز آگاہ کریں, بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے.
ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ۔ تو جو سب سے بڑا، اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں، بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے۔ اب دیکھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم موبائل فون نہیں لے سکتے، ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ اتھارٹی کا، تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں۔ نمبر 1 چیئرمین، ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین۔ نمبر 2، سکولز کے اندر ہم نے سکولز کے اندر 8، 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا، اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا۔ یہ ذرا غور سے سن لیں، دیکھیں، کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا، ایک جو پہلے چیئرمین، اس کے بعد جو دوسرا اسکالر، وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا، میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے۔ اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے، جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف کلچر ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے، بچوں کو ایک الٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے، تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا۔ اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے، ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں، مانیٹر کریں، پروگرامز کریں، ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرامز ہوں جو کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں، وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے۔ تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے وہ لے کے آیا، وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھتے نہیں کوئی، اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آیا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا، وہ جو سیریل ہے، اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے، اس میں رومانس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائروں کے اندر ہے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں۔ مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں، دیہات کے اندر خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری، تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک الٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں، ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے۔ پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس سے فرق کچھ نہیں، ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ
یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا, جو کہ UN کو بھی جائے گا, جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا, تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے, تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کبھی کسی نے کبھی ریسرچ میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 636 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلاً 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس, ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پورے کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں بس میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری کوشش یہ ہے
کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں، اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں، رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح، ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا، وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ. ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی تھی، جس سے براہ راست مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان اس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں صرف اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 بنیادی چیزیں کسی بھی ریاست کا ستون ثابت ہو سکتی ہیں، جس کے اندر ایک اخلاقی معیار اور دوسرا انصاف کا نظام ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت توجہ دے رہی ہے. غریبوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ احساس کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، جو کہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ